اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے والا خوش نصیب کون ہے؟ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد کی طرف اٹھ کے جانے والا ایک ایک قدم اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ مسجد کو صرف نماز کے لیے جانے کا رشتہ رکھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ افسوس کی بات، شرم کی بات کہ ایک صفحہ، ایک پیج عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آیا آپ کو بولے تو پھر کہاں کے مسلمان آپ؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. برادران اسلام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 18ویں پارے کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح
وہاں بیان کی جاتی ہے، تو ایسے مرد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دنیا کی تجارت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت انہیں غافل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اس طریقے سے آباد کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کی آنکھیں الٹ پلٹ کی جائیں گی۔ یہ سورہ نور کی 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدوں کو آباد کرنے کی صحیح فکر دلائی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خاص کر کے مردوں کی یہ پہچان بتائی کہ وہ دنیا کی تجارت انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ ہر ایک مسلمان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، ہر ایک کو سکون کی تلاش ہے، لیکن سکون و اطمینان کی بعض ایسی جگہیں ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں۔ اس میں سے ایک سکون کی جگہ جسے ہر مسلمان مانتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں جو دنیا کے اندر بنائی گئی ہیں، جو آباد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ گھر ہیں جہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدیں ہیں۔ آج مسجدوں کے بارے میں بعض مسلمان جو ہے مسجدوں کی حالات کو بدلا دیے ہیں۔ ہمارا تعلق مسجدوں سے زیادہ کہیں 8 دن میں 1 مرتبہ کا ہے، اکثر کا تعلق 8 دن میں 1 مرتبہ ایسے ہی جمعہ میں آئے اور گئے، یہ اکثر کا تعلق ہے۔ اور بعض کا تعلق ایسے ہے کہ کبھی کبھار مسجد کے لیے آئے، کبھی کبھار کا مطلب ہے 5 نمازوں میں سے کسی نماز کے لیے آئے اور چلے گئے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کا تعلق بس برائے نام رہتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کا تعلق کیسا ہو؟ مسجد کا تعلق ایسا ہی ہو۔ اہل علم نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ایک مسلمان، ایک مومن کا تعلق، ایک مومن کا رشتہ مسجد سے کیسے ہوتا ہے۔ مثال دی، کہا کہ ایک مچھلی کا تعلق جیسے پانی سے ہوتا ہے۔ ایک مچھلی کا تعلق جتنا قریبی رشتہ پانی سے، تالاب سے، سمندر سے ہوتا ہے، تو ویسے ہی ایک مومن کا رشتہ مسجد سے ہوتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ بغیر پانی کے جیسے ایک مچھلی کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے بغیر پانی کے، بغیر تالاب کے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے پانی کی، تالاب، دریا کی ضرورت ہے۔ اگر اسے تالاب سے باہر نکال کے ڈال دیا جائے، وہ تھوڑی دیر زندگی گزارے گی اور پھر تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ ایک مومن کی زندگی بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق مسجدوں سے کیسے ہو، ایسا گہرا تعلق ہو۔ سبحان اللہ۔ آج بڑی بدقسمتی ہے میرے بھائی کہ آج ہم نے مسجدوں کے لیے اپنا دل کو، اپنے تعلق کو بہت کمزور کر دیا ہے، بہت کمزور۔ اور جن کا رشتہ ہے وہ بھی کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے، یا پھر کہہ لیں کہ مسجد کی کچھ ذمہ داری ہے تو رشتہ ہے، تو پھر کچھ ذمہ داری نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ کمیٹی سے کچھ تعلق ہے آپ کا تو کچھ تھوڑا بہت رشتہ ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے، آپ کمیٹی میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کہاں ہیں اور مسجد کہاں ہے لاپتہ ہے، نہیں معلوم ہے۔ کیوں ہے؟ کچھ ذمہ داری نہیں ہے، کچھ عہدہ نہیں ہے، کچھ کرسی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں کبھی ہوتی ہی نہیں تھیں۔
بعد میں جب مسجدیں بڑھتی گئیں، اس کے انتظام کا مسئلہ آیا، مینجمنٹ کا مسئلہ آیا، تبھی یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ مسجد کے لیے کمیٹی ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی ہونا چاہیے جو مسجد کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں یا جو اس کے ممبران ہیں انہی کا تعلق مسجد سے ہو۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہماری مسجدیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں کہ جو ممبران ہیں، جو کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، بس انہی کا تعلق ہے، انہی کی دیکھ بھال ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ممبر ہو یا نہ ہو، آپ کا رشتہ مسجد سے ایسا ہو جیسے آپ کا رشتہ گھر سے ہوتا ہے۔ آپ کبھی کسی انسان کے بارے میں سنے ہیں جو گاؤں کے اندر ہی ہو، تجارت کر رہا ہو اور کبھی گھر کو نہیں گیا ہو، 2 دن 4 دن تک گھر نہیں گیا ہو، ٹاؤن میں ہی ہے، رات ہوتی ہے اور کبھی گھر نہیں گیا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے کبھی گھر نہیں گیا ہے؟ ایسا کوئی مسلمان ملتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا گھر سے ایسا تعلق ہے، یا تو کھانے کے لیے یا تو پھر ضرورت کے لیے، یا کم سے کم رات میں سونے کے لیے تو جا ہی جاتا ہے۔ یہ ہمارا کم سے کم تعلق گھر سے ہے۔ اب مسجدوں سے کہیں تو ایسا تعلق نظر نہیں آتا ہے، ایسا تعلق نہیں ہے، جبکہ مسجدوں کے بارے میں ایسی فکر، ایسی توجہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جس آدمی کا تعلق مسجدوں سے کیسا ہو، آپ ایک حدیث بارہا سنتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ مشہور روایت ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک آدمی کا ذکر پیارے نبی نے کیا اور فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ذرا یہاں رکیے اور سوچئے، محدثین نے کہا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے والا خوش نصیب کون ہے؟ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ جس کا دل مسجد سے لگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اٹھے بیٹھے مسجد کو جاتا ہے، ہر نماز کے لیے مسجد گیا، صبح کو گیا، شام کو گیا، اپنی کسی ضرورت کی خاطر گیا، اللہ کی عبادت کے لیے گیا، کبھی پریشانی آئی مسجد کا سفر کیا، کبھی اس کی زندگی میں خوشی آئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کو چلا گیا، کبھی پریشانی آئی اللہ کی مدد کے لیے مسجد کو چلا گیا، تو اس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا یہ تعلق مسجدوں سے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارا ایک ایک قدم بھی قیمتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائی، حدیث نمبر 660/6، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیت، جو آدمی اپنے گھر میں پاکی حاصل کرے، یعنی غسل کرے یا پھر وضو کرے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل پڑے، اللہ کے گھر کے لیے نکلے، کیوں؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فریضے، فرض عبادت کو ادا کرے، اس کے لیے وہ اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کانت خطواته احداہما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ، کہا کہ اس کا ایک ایک قدم اللہ کے نزدیک لکھا جائے گا، ایک قدم پر اللہ اس کا ایک گناہ مٹائیں گے، اور ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کریں گے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں 660/6 میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد کی طرف اٹھ کے جانے والا ایک ایک قدم اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آ کر عبادت کریں، بیٹھیں، اور پھر آپ کا ثواب لکھا جائے۔ ابھی آپ مسجد کو نہیں پہنچے ہیں، بس ارادہ کر کے آپ کے قدم، آپ کے پیر مسجد کی طرف چل پڑے ہیں، تو ایک ایک قدم پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں کے بارے میں ایسا رشتہ ہمارا دلی رشتہ ہو، ہمارا دل کا رشتہ مسجد سے ہو، کیسا رشتہ کہ آپ مسجد کے بارے میں ایسی فکر آپ کے دل کے اندر ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کی توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف دلانے کے لیے وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج مسجدوں سے ہمارا کتنا کم رشتہ ہے،
صحابہ کرام کتنا زیادہ رشتہ رکھتے تھے اور لوگوں کو توجہ دلاتے تھے مسجد سے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ مسجد کو صرف نماز کے لیے جانا، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کو صرف نماز کے لیے جانے کا رشتہ رکھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ آپ نمازوں کے علاوہ عام اوقات میں بھی جائیں، نارمل ٹائمنگ میں کیوں جائیں بھائی؟ آپ نارمل وقت میں مسجد کو اس لیے جائیں، نفل نماز کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اپنی کچھ خاص دعائیں اللہ سے مانگنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، درس کے لیے، خطبات کے لیے۔ تو اس کے لیے بھی مسجد کو جانا کہ آپ مسجد میں اس وقت کوئی نہیں رہیں گے، میں جاؤں گا، کچھ میری بیٹھک اللہ تعالیٰ سے خاص ہوگی، اس لیے مسجد کا رخ کرنا۔ صحابہ کرام جب کبھی اس بارے میں کمی دیکھتے تھے کیسے لوگوں کی توجہ دلاتے تھے۔ ایک واقعہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے ایک دن مدینے کے بازار میں آئے، مدینے کے بازار میں آ کے ایک اونچی جگہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فوراً بولنا شروع کیا، ما اعجزکم، اے لوگو تمہیں کس چیز نے کمزور بنا دیا ہے، عاجز بنا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا وما ذاک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ بات کیا ہے بتائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں کمزور ہو گئے ہیں، ہم کہاں عاجز ہو گئے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ذاک میراث رسول اللہ یقسم وانتم ہا ہنا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہاں یعنی مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث، اللہ کے نبی کا ترکہ بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، اور تم یہاں بازاروں میں بیٹھے ہو، بات چیت کر رہے ہو، دنیا میں مصروف اتنا مشغول ہو گئے ہو کہ رسول اللہ کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں دنیا میں پڑ گئے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ بھاگ نکلے مسجد کی طرف، دوڑتے دوڑتے لوگوں کا مجمع مسجد کی طرف گیا، اور مسجد میں جا کے لوگوں نے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور کہیں بھی کوئی جگہ نظر نہیں آئی کہ کوئی مال تقسیم کر رہا ہو، دولت بانٹ رہا ہو۔ وہی لوگ پھر واپس جلدی سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے، اور ابو ہریرہ وہیں بازار میں کھڑے ہیں۔ لوگ آئے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ تم نے کہا کہ رسول اللہ کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے مسجد میں، اور ہم جا کے دیکھے تو وہاں کوئی تقسیم، کچھ بھی مال دولت تقسیم نہیں کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا تم مسجد گئے تھے؟ کہا کہ لوگوں نے ہاں گئے تھے۔ پوچھا کہ وہاں لوگوں کے حلقے دیکھے؟ حلقے یعنی لوگوں کے گروپ۔ کہا کہ ہاں لوگ گروپ بیٹھے ہیں۔ پوچھا کہ لوگ الگ الگ حلقوں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کہا لوگوں نے کہ کہیں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، کہیں کسی حلقے میں کسی گروپ میں حدیث کا درس ہو رہا ہے، کہیں کسی گروپ کے اندر مسئلے مسائل پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ذاک میراث رسول اللہ، لوگو وہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، ترکہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی وہ حدیث سنائی، ان الانبیاء لم یؤرثوا دینارا ولا درہما وانما یؤرثوا العلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں کے سامنے یہ حدیث سنائی کہ لوگوں کیا تم نے نبی کی زبان سے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے پیغمبر، انبیاء دولت، مال، سننا، چاندی چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، وہ ان کا ترکہ نہیں ہوتا ہے، ان کا ترکہ تو علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، حدیثوں کا علم ہوتا ہے، یہی ترکہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر آج رسول اللہ کا ترکہ، ان کی میراث آپس میں بانٹنا چاہتے ہو تو مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، قرآن کی آیتیں سنو، حدیثوں کا علم حاصل کرو، یہی رسول اللہ کا ترکہ ہے۔ اگر تم آپس میں اس طریقے سے بیٹھ کے حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کی میراث کیا ہے؟ یہ ہے۔ رسول اللہ کا ترکہ کیا ہے؟ یہی ہے جو پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس پیغمبروں کی یہ میراث، یہ ترکہ دنیا میں ہے، لیکن کہاں ہے؟
محرابوں میں لاک ڈال کے بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور کہیں علمی مجلسیں، علمی باتیں، علمی درس، علمی بیانات کا تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ یا تو جمعہ کے خطبات ہیں یا پھر صبح شام کے وہ بیانات ہیں جو آپ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب عشاء کے بعد سنتے ہیں، بس وہ بھی برائے نام ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں سے ہمارا تعلق صرف اس لیے کہ میں کچھ علم سیکھنے کے لیے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج علم سے ہم اتنے پیدل ہو گئے ہیں کہ علم سے ہمارا رشتہ ہی نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم سے رشتہ بولے تو کیا ہے؟ یہ جمعہ کے بیانات آ کے سننا نہیں ہے، یہ جمعہ کے بیانات آ کے سننا تو آپ کی مجبوری ہے۔ ہاں، کیسی مجبوری ہے؟ جمعہ ہے بھائی، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا آپ کے لیے فرض ہے، خطبہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ نہیں آئے تو گنہگار بنیں گے، تو اس کے لیے کچھ پانی نہا دھو کے آ جاتے ہیں، ٹوپی کپڑے اچھے پہن لے کے کہ کیوں جمعہ ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک تعلق مسجد سے ایسا ہے کہ دین کے علم کے لیے، قرآن کے لیے کہیں بیان ہو رہا ہے، کہیں درس ہو رہا ہے، صرف اس نیت سے مسجد کو آنا، اور اس کے لیے علم کا رشتہ مسجد سے رکھنا۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ علم کی جب بھی بات آتی نہیں، لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے علم حاصل کرنا بولے تو وہ مدرسہ، وہ مدرسے کے طلبہ نہیں ہے۔ بھائی، ایک علم وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا اپنا علم، آپ کی نمازیں کیسے ہیں، آپ کے وضو غسل کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کتنے کامیاب ہیں، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے، حج کے، میاں بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے حقوق، ان کے مسائل، ایسے بہت سارے جو دین کے مسائل ہیں جس کا سیکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا علم آپ پر بھی فرض ہے، میرے اوپر بھی فرض ہے۔ ہاں، باقی وہ رہا قرآن کی ایک ایک آیت کا، عربی کا، پھر اس کے بیسکس کا علم، اس کے قواعد کا علم، یہ خاص علم ہے جو علماء کے لیے ہے۔ لیکن قرآن کا ترجمہ، حدیثوں کو کم سے کم اپنی ذاتی زندگی کے لیے سیکھنا یہ تو ضروری ہے۔ اور اس کے لیے پتہ ہے صحابہ کرام نے اپنا تھوڑا بہت وقت نہیں بھائی، زندگیاں لگائی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا؟ چبوترا بولے تو سمجھے کہ چونترے ہوتے نہیں تو ویسا ایک چبوترا ہوتا، اس کا نام ہی ہے صفہ۔ تو وہاں جو صحابہ کرام رہتے تھے وہ اصحاب صفہ کہلائے جاتے ہیں، یعنی وہ غریب صحابہ جو مسجد میں آ کر ایک چبوترا بنا لیے وہیں پر رہا کرتے تھے۔ کسی نے کچھ کھانا بھیج دیا، کھا لیے، نہیں تو پھر یوں ہی بھوکے رہ گئے۔ کام کیا تھا؟ نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، قرآن کی آیتیں سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے سن رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں اسی سے لگی ہوئی ہیں۔ تقریباً کم سے کم 70 صحابہ تھے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد کبھی بڑھتی کبھی زیادہ ہوتی۔ ان کا رشتہ مسجد سے کیسے ہے؟ مسجد میں ہی اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، سب کچھ۔ تو یہ اصحاب صفہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، یہ سمجھانے کے لیے کہ آج دنیا اور دنیا کے فائدے کے لیے ہم کتنا مر رہے ہیں، اور وہی آخرت کا، ہمارے دین کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ یہ بتانے کے لیے یہی اصحاب صفہ، یعنی جو صحابہ کرام اپنی زندگیاں اس کے پیچھے لگائے، انہی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے۔ حضرت عقبہ بن عامر اصحاب صفہ میں سے ہیں، یعنی مسجد نبوی میں وہ چبوترے پہ رہ کر نبی سے علم حاصل کرنے والے صحابہ میں ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر۔ ان کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے آئے، اصحاب صفہ پورے بیٹھے ہیں، اور آ کے اللہ کے نبی ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سنیے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او الی العقیق فیأتی منہ بناقہ او ناقتین۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں وادی کو جائے، وادی پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، کہا کہ فلاں میدان، فلاں وادی کو جائے اور وہاں سے 2 اونٹ 3 اونٹ لے کر آ جائے، پھر فرمایا بغیر اسم او خطیئۃ رحم، وہ اونٹ بغیر کسی گناہ کے وہ لے کے آ رہا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، کسی کا حق نہیں دبایا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، اور بالکل فری میں، مفت میں لے کر اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کیا کوئی جائے گا؟ صحابہ نے کہا کلنا نحب
اے اللہ کے نبی ہم میں سے ہر آدمی یہ پسند کرے گا، کیا ہے مفت میں میدان کو جائے اور وہاں سے 2-3 اونٹ اگر فری میں مل رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہے، جائے گا اور ہر دن پکڑ کے لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں افلا یغدو الی المسجد یعلم او یقرأ آیتین، اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی مسجد کو قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم سننے کے لیے، درس کے لیے تم مسجد کو جاؤ، وہاں ایک آیت سنو، ایک آیت سمجھو اور اس ایک آیت کو لے کر گھر کو آؤ تو تمہارے لیے اتنا ہی فائدہ ہے جتنا ایک اونٹ لے کے آنے کا فائدہ ہے۔ اب تمہارے حوالے ہے، تم 2 اونٹ لے کے آنا چاہتے ہو، 2 آیتیں جا کے سیکھو، 2 حدیثیں سیکھو، اور تمہارے لیے اب جتنا 3-4 جو جتنی آیتیں جتنی حدیثیں سیکھے گا اس کے لیے اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پوری حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 803 حدیث نمبر میں نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ اگر آج کہا جائے کہ فلاں میدان مارکیٹ میں بکرے مل رہے ہیں سستے میں، 2000 میں ایک بکرا، ختم، پوری رات جا کے ٹھہریں گے مارکیٹ میں۔ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے ہماری وہ حالت ہے، اللہ رحم کرے، اور دین کے لیے تڑپ۔ بھائی آخر ہمیں کیا کریں دین سیکھنے کے لیے؟ ہمارے اندر قرآن کا کیا علم ہے؟ ارے یہ مسلمان تو وہ افسوس ہوتا ہے، افسوس کیا ہے، کیا بولیں، باپ مرا تو منہ سے عربی میں دعا نہیں نکلتی ہے میت کی دعا پڑھنے کی۔ کہاں کے مسلمان ہیں؟ آپ کیا سیکھیں ہیں دین کو؟ کہ آپ دین کو اتنا سستا سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کر لیے عبادتیں 2-4 اور پھر مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے؟ کیسے ہوگا بھائی؟ اتنا رشتہ مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے کمزور ہو رہا ہے۔ ایک تو نمازوں کے بارے میں، دوسرا درس کے لیے، بیانات کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، کچھ میں سیکھوں دین کا علم، قرآن کی آیت سیکھوں، حدیث فلاں جگہ بیان ہے، فلاں جگہ درس ہے۔ دیکھیں آپ، درس کا بیانات کا اعلان ہی اعلان ہوتا ہے، لوگ وہی حالت ہے۔ اور مارکیٹوں میں جا کے دیکھیں، دنیا کی جگہوں پر بھرے پڑے مال، شاپنگ مال، وہ فلاں سب بھرے پڑے۔ کدھر جا رہے ہیں آخر آپ؟ دین کا، قرآن کا، حدیث کا یہ علم جو آپ کی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ کا باپ مرا تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر آپ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نے کیا علم سیکھا ہے؟ اگر آپ کو قرآن کی 2 لائنیں عربی میں پڑھنے نہیں آتی ہیں تو پھر آپ کی ڈگریاں گئی، لے جا کے ڈال دیجئے کچرے میں کہیں۔ یہ ڈگریاں اللہ کے پاس آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گی۔ یہ جو لاکھوں کی دولت آپ دن رات کما رہے ہیں اور قرآن حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کی زندگی میں نہیں نکالا جا رہا ہے تو پھر یہ دولت لے کے جائیے خبر میں ساتھ میں، کہاں ہے علم؟ اللہ اکبر۔ ہم نے مسجد نبوی میں مدینے میں دیکھا، مسجد نبوی میں درس لگتا ہے، شیخ درس کے لیے آتے ہیں، مجمع ہے، بڑا مجمع جس میں عام پبلک، اور سبحان اللہ ایک عام پبلک، ایک عام انسان کی بات بول رہا ہوں جو کالج میں پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو انڈیا کے ایک عالم کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ انڈیا کا عالم اور وہاں کا ایک نارمل نوجوان جو کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، بس صبح شام میں وہ شیخ کے درس میں جا رہا ہو، درسوں میں آنا جانا ہے، دین کی باتیں سننا، اس کے پاس جو علم ہے، ہماری دعویٰ ہے ہمارے انڈیا کے عالموں کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسجدوں سے ویسا تعلق ہے، درس سے ویسا تعلق ہے، علماء سے ویسا ایک جڑاؤ ہے، وہ دین کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں ہے، دین کی خاطر، مسئلے مسائل کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے۔ اسی لیے سبحان اللہ آپ دیکھیں آپ دکھنے میں بظاہر نوجوان پینٹ شرٹ پہ نظر آئے گا لیکن اتنی پیاری آواز سے قرآن پڑھے گا، اتنی پیاری اذان دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج ہماری حالت دیکھ لیں، ہمارے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھ لیں، بظاہر دیکھنے میں بڑے بزنس مین نظر آ رہے ہیں، گلہ یہاں سے لے کے ہاں تک کاٹے، ایک عربی کا ٹکڑا نہیں آئے گا۔ کیا سیکھ رہے ہیں آپ دین؟ یہی دنیا مرے دم تک۔ بھائی آپ کتنی بڑی افسوس کی بات، شرم کی بات کہ ایک صفحہ، ایک پیج عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آیا آپ کو بولے تو پھر کہاں کے مسلمان آپ؟ کیسے مسلمان ہیں آپ کہ آپ اتنا وقت نہیں نکالے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے؟ آپ کی زندگی میں چھوٹے مسئلوں کا علم معلوم نہیں۔ بھائی غسل کا فرائض پوچھ لو، غسل کا طریقہ، نوجوان ہم نے
ایسے ایسے ڈگری کے نوجوانوں کو دیکھا ہے جن کو غسل کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے. کہاں گئی عبادتیں؟ کیا ہے بھائی؟ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں سے ہمارا رشتہ برائے نام نہیں رہنا ہے. ہمارا رشتہ مسجدوں سے اللہ کے گھر کے لیے ہونا ہے. ہمارے گھر سے جیسا تعلق ہوتا ہے صبح شام آنا جانا، اس سے بڑا رشتہ مسجدوں سے ہونا ہے. اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں آنا جانا، پڑھنا سیکھنا، درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، آپ کا پہلا حصہ ہونا ہے. اس کے لیے اعلانات کی بار بار اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے دنیا دار ہو گئے، آپ کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے، اپنے دین کی فکر نہیں ہے. اور یہ کتنا بڑا ثواب ہے معلوم میرے بھائی؟ بہت بڑا ثواب ہے. آج مسجدوں کے بارے میں ہماری فکر نہیں ہے، اور جو فکر کر رہے ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہیں یا اسی بیس پہ وہ محسوس کریں گے. یعنی اگر کوئی آدمی مسجد کو آ رہا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ شاید کمیٹی کا ممبر ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا تعلق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے جیب سے پیسے نکلیں گے تب بھی یہی بنیاد پہ، میں مسجد میں ممبر ہوں، سیکریٹری ہوں، ٹریزرر ہوں، پیسے دوں گا نکالوں گا، نہیں، تعلق ہی نہیں ہے. اللہ بھائی، آپ سوچیں، آپ اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہیں یا وہ آدمی کو دیکھ کے دے رہے ہیں؟ اگر آپ آدمی کو دیکھ کے دے رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے اور ثواب بھی نہیں ملنے والا ہے. اگر آپ اللہ کے گھر کو دے رہے ہیں تو پھر دیئے، اور ایسے دیجئے. کتنی بڑی بات آئی تو آپ کے سامنے کہوں گا کہ آج ہماری مسجدیں جو ویران ہو رہی ہیں، خاص کر کے خریوں میں اور پھر اکثر جگہوں پر ویران ہو رہے ہیں، کوئی ڈھنگ کا مؤذن نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا امام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگ ہیں، مسلمان ہیں. آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے روپے دیتے ہیں بھائی؟ آپ بولیے کتنے؟ کم سے کم 5 روپیہ کم سے کم ہے. اور جن کو دیا ہے 10-20 روپے دے رہے ہیں. اور وہی جب مسجد کو آتے ہیں 8 دن میں 1 مرتبہ جمعہ کو، کتنا نکلتا ہے آپ کے جیب سے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے گھر وہی آپ کے گھر میں بھی کرنٹ ہے، فین چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، کولر چل رہا ہے، اے سی چل رہی، پانی کا بل سب آ رہا ہے، آپ کے گھر میں آ رہا ہے. آپ کے گھر کی مہینے کی فکر ہوتی ہے، گھر کا کرنٹ بل آئے گا، کتنا آیا، کیسے دوں گا. اور مسجد کے بارے میں نہیں. اور ایسے آتے ہیں، آئے فوراً لگا دیے، ادھر کا ایک فین ڈالے، ادھر کا ایک لائٹ ڈالے اور بیٹھ گئے بنداس. کیا ہے مسجد کا؟ کون پوچھے گا؟ اور پوچھے گا تو ہماری زبانیں ہیں چلانے والی، تیز تلوار جیسے نہیں ہے. اتنا ہی ہے. اور جب مسجد کو دینے کی بات آئی، گن کے یا پھر کبھی کبھار یا سال میں 1 مرتبہ رمضان میں دی، ایسا محسوس کرتے ہیں اب مسجد کا ممبر بننا، اتنا دیا ہوں میں. یعنی ہماری جیب سے پیسہ نکلے گا تو بھی وہ بھی گن کے اور پھر کبھی کبھار. یا پھر عہدہ، کرسی ہے پیسہ دیں گے، کرسی نہیں ہے کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ اوپر نیچے پڑھ لو آپ نہیں دیں گے. کیوں؟ آخر کس کے لیے دے رہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نہیں. یہ میں اس مسجد کی بات نہیں، آپ کہیں بھی، آپ کسی بھی مسجد کو جا رہے ہیں جمعہ میں، کم سے کم ایک 20-40-50 روپے کم سے کم. بھائی آپ ادھر ادھر چھوڑیے، آپ کے جو ویسٹیج خرچہ ہے نہیں مہینے بھر کا سمجھیے، یا پھر دوست جو مل گیا، دوست چائے پلانے کے لیے، یہ ویسٹیج خرچہ حساب لگائیے. ایک مرتبہ بیٹھ کے روزانہ کوئی 1-2 دوست مل گیا، صبح میں، دوپہر میں، شام میں ایک چائے پلائے بنا مطلب. اور یہاں اللہ کے گھر کو دینے کے لیے، ارے حیرت ہوتی بھائی، حیرت ہوتی ہے. لوگ بلے گنتے ہیں مسجد اللہ کے گھر کو دینے کے لیے، جبکہ اللہ کے گھر کے بھی وہی تقاضے ہیں جو آپ کے اپنے گھر کے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جس مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس مسجد کے انکم کے بارے میں بھی سوچیں. ضروری نہیں ہے آپ ممبر ہو یا نہ ہو، نہیں بھائی، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. ممبر ہو تو ہی ثواب ملے گا، کہیں حدیث میں ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ کہاں ایسا ذہن بنا لیے ہیں. اور لوگ اس بارے میں بہت بڑی کمی دیکھتے ہیں. بھائی اللہ کے لیے دینا، اور خاص کر کے یہ عادت ڈالیں، جب بھی آپ جمعہ میں مسجد کو آئیں ضرور اپنے جیب سے کچھ نکالیں، 40-50 روپے روزانہ. اگر یہ روزانہ آپ حساب ڈالیں گے 5-7 روپے آپ مشکل سے دے رہے ہیں. کیا اتنا بھی نہیں دے سکتے ہم اللہ کے گھر کے لیے؟ بھائی یہ مسلمان کون ہے معلوم؟ جو مسجد کو آیا تو لاکھوں کروڑوں لے کو جانا بولتا ہے. اللہ سے دعائیں لاکھوں کروڑوں کے رہتا ہے. ان جاتے ہوئے مسجد کو کتنا ڈال کے آتا ہے؟ اس لیے میں کبھی دل میں آتا ہے کبھی، اللہ تو ہر ایک کو اتنا ہی دے جتنا وہ ڈال رہا ہے. بولیے آمین. ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ہی ہے. بھائی آپ کی دعائیں تو لاکھوں کروڑوں کی ہیں. اللہ اتنا دے وہاں سب ہے، اور تو کتنا دے رہا ہے؟ ارے ہاں، کہاں کا انصاف ہے؟ تو دعا یہی ہے کہ جو جتنا دے رہا ہے اللہ اس کو اتنا ہی دے. جو جتنا برکت چاہ رہا ہے وہ برکت کتنی ہونا، اس کے اتنے پیسہ کے ہونا. ان جتنا گن کے دے رہا نہیں اللہ تو بھی اسے اتنا گن کے دے.
نہیں نکلے گا، آمین نہیں نکلے گا کبھی. کیوں ہماری حالت یہ ہے؟ تو یہ ایک مسجد کا، ہر ایک مسجد سے آپ کے محلے میں یا پھر آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ اس مسجد کے بارے میں کچھ سوچیں اور اپنی جیب سے نکالیں. کسی کے پوچھنے کے، نام لکھانے کے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی دیں گے اللہ کے پاس اجر مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے. اب باقی جو لے رہا ہے اس کو حساب و کتاب ہاں ہوگا، ضرور حساب و کتاب ہوگا. کتنا لے رہا ہے، کیا حساب، وہ اس کا حساب و کتاب اللہ پوچھے گا. لیکن آپ جو دے رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو مسجدوں کے بارے میں ایک تو انکم رہا. باقی ہمارا یہ جو رشتہ مسجدوں سے آباد کرنے کے بارے میں، آنے جانے کے، نمازوں کے بارے میں، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. آج کے بیان کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہمارے جو درس انشاءاللہ ابھی کل اتوار سے درس شروع ہوں گے مغرب سے عشاء تک کے، یہ جو درس میں آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے. اتوار آیا تو آج جاؤں گا، کچھ سیکھوں گا، اور کچھ دل میں سوال آیا پوچھیں گا. اتنا موقع دے رہے ہیں دین سیکھنے کا. بھائی حیرت ہوتی ہے. معلوم وہاں مسجد نبوی میں روزانہ عصر کے بعد سے شروع ہوئے عشاء تک لگاتار درس چلتے ہیں. شیخ، علماء، عالم صاحب بدلتے رہتے ہیں لیکن درس برابر چل رہے ہیں. کہیں عربی میں، کہیں اردو میں، کہیں انگلش میں، تمل میں، جو جس زبان کو جان رہا ہے وہ وہاں جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ مجمع نہیں بس رہا تھا اتنا، اور یہاں 8 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ کہیں ہو تو لوگ وہاں بھی کیا بولتے ہیں معلوم؟ ایک سمجھے ہنسنے کی بات سمجھ لو لیکن حقیقت. ہم نے کتنے لوگوں کو کہا کہ مسجد میں بیان ہے، فوراً سوال ہوا دعوت ہے کیا؟ میں نے اسی لیے کہا کہ ہنسنے کی بات ہے لیکن حقیقت ہے، دعوت ہے کیا؟ اب ہاں بولے تو ہاں انشاءاللہ، نہ بولے تو دیکھیں گے. اور پھر اس میں ذرا کیٹیگریز الگ ہیں. پھر وہ دعوت بولے تو کیسی، بڑے کی، چھوٹے کی، اور اس کی بیس پہ فیصلہ کریں گے. اتوار دن بیٹھیں گے، شام میں ملیں گے، آج کون سی مسجد کو جانا ہے اور کہاں انتظام اچھا ہے. برا نہ مانے لیکن حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں جس مسجد میں کھانے کے ساتھ بیان ہے وہاں کی پبلک، اور جس مسجد میں بغیر کھانے کے بیان کے انتظام ہے وہاں کی پبلک ہے کہ نہیں؟ اب بیان کرنے والے قرآن حدیث بول رہے نہیں بول رہے، تعلق نہیں مولانا ہمارے کو تعلق ہے بگونوں سے. کیا پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے، اس سے تعلق ہے. حقیقت ہے بھائی، آج کے مسلمانوں کی حقیقت ہے. یہ برا نہ سمجھیں، یہ جو حقیقت ہے ہم نے بیان کر دی آپ کے سامنے. اور اسی بنیاد پہ ہماری مسجدیں ہو، ہمارے جلسے ہو، جو بھی باہر کے کہیں کے بھی جلسے ہو، اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں. کامیاب ناکامیاب بیان کی بنیاد پہ. بیان دیکھتے ہی کون ہے؟ دعوت کی بنیاد پہ. اور ایسی حالت ہے کہ اگر بغیر دعوت کے ایک بڑا عالم بھی آ جائے لوگ نہیں آئیں گے. اور پھر کمیٹی مشورہ بیٹھے گی تو بولے گی دعوت نہیں رکھے نہیں اس واسطے. نقص کیا ہے، کمی کیا ہے؟ دعوت ہے. کدھر جا رہی ہے قوم؟ کب تک کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، اور دعوت ہی دعوت. بھائی کچھ دین سیکھنے کے لیے، اللہ کے لیے بھی مسجد کو آنے کا رشتہ رکھیے. ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حج اور عمرے کا ثواب ہم کو معلوم ہے. بعض مرتبہ بہت سارے لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ کبھی عمرہ یہاں تک کہ حج کو تو نہیں جا سکتے. ہم میں سے بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض موقع ایسے رکھے کہ جہاں سے ہم یہ ثواب کما سکتے ہیں. وہ ایک ثواب آپ کے سامنے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 7470 پر 3 میں یہ حدیث بیان کی. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غدا الی المسجد، جو آدمی مسجد کو جائے، کیوں جائے؟ لیتعلمہ، تاکہ وہ مسجد کو جا کر دین کی بات سیکھے، سنے، سمجھے. صرف اسی نیت سے، کوئی دوسرا مقصد نہیں. آپ مسجد کو جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں مسجد جاؤں گا، دین سیکھوں گا، قرآن سنوں گا، حدیث سنوں گا، اور کچھ معلوم کروں گا میرے دین کے بارے میں، میرے ایمان کے بارے میں. صرف اسی نیت کے ساتھ آپ مسجد جاتے ہیں. حدیث اٹھا کے جا کے دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہ کاجر حاجۃ تامہ، اس کے لیے مکمل حج کا ثواب اللہ کے نزدیک ہے. اللہ، یہ قصے نہیں ہیں، یہ کہانیوں کی بات نہیں. امام معجم الکبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں حدیث نمبر 7470 پر 3 حدیث نمبر میں یہ بات بیان کی ہے کہ اس کے لیے بس ارادہ کیا ہو، دین سیکھنا، کچھ بھی دوسرا ارادہ کچھ بھی نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے مسجد جانا یہ کمی ہے میرے بھائی. آج ہماری زندگیوں میں مسجد سے ایسا رشتہ رکھیے، مسجد سے جڑے لوگوں سے علم کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے ایسا رشتہ رکھیے. اگر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی زندگیاں، آپ کی خبر آپ کے حوالے ہے.
ہمارا ذمہ داری ہے بولنا ہے، بتانا ہے. اب باقی جو حقیقت ہے آپ جانیں، جتنا علم ہے جتنا دین ہے آپ، لیکن یہ حقیقت تو ہے کہ ہم اس سے بہت غافل ہیں. مسجدوں سے ہمارا رشتہ بہت دور ہے، بہت کمزور ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجدوں سے سب سے پہلے تو نمازوں کے لیے، 5 نمازوں کے لیے جڑیں، اور ساتھ ہی ساتھ دروس کے لیے، بیانات کے لیے مسجدوں سے جڑیں. یہ وہ مسجد ہے جہاں انسان دنیا میں پریشان ہے، پھر رہا ہے سکون کے لیے. اس مسجد میں آ کے ایک آدھا گھنٹہ آپ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ جو سکون اطمینان آپ کی زندگی میں دے گا، دین سیکھنے پر، یہاں عبادت کرنے پر، یہاں وقت لگانے پر جو لگائیں انہیں اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی اللہ کے ان گھروں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 نمازوں کے لیے باجماعت مسجد سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 نمازوں کے علاوہ درس کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بھی ہمیں مسجدوں سے قریب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم اپنے گھروں کی جیسی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فکر اللہ تیرے گھروں کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، تیرے گھروں کو آباد کر کے اپنے گھروں کو بھی آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اپنی ساری زندگی دین سیکھنے کا لیے زندگی کا ایک حصہ وقت نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، دین کی مجلسیں جہاں بھی جب بھی لگیں، اے اللہ اس میں ہمیں ضرور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان نازل فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.